آئیے اب ایک اور غزل کے نئے دروازے کھولتے ہیں. اور غزل ظاہر ہے خاص طرح کی سنجیدگی مانگتی ہے, اس کے بعد ظاہر ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے. میں اب ایک اور بہت اہم نام آج کی ہماری شاعری کا, پون کمار صاحب, جن کی کئی شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں, بڑے ادھیکاری ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایک دنیا دیکھا ہوا شخص شاعری کرتا ہے تو اس کی شاعری کا رنگ اور لہجہ ظاہر ہے کہ مختلف ہوتا ہے. استقبال ایک بار اور کر دیجئے پون کمار سر کا. بہت شکریہ انس بھائی, صدر محترم سے اجازت لیتے ہوئے اور بغیر کسی تہمید بغیر کسی بھومکا کے رنجت بھائی, کہ ذرا سی چوٹ کو محسوس کر کے ٹوٹ جاتے ہیں. واہ. ذرا سی چوٹ کو محسوس کر کے ٹوٹ جاتے ہیں, سلامت آئینے رہتے ہیں چہرے ٹوٹ جاتے ہیں. واہ. ذرا سی چوٹ کو محسوس کر کے ٹوٹ جاتے ہیں, سلامت آئینے رہتے ہیں چہرے ٹوٹ جاتے ہیں, اور پنپتے ہیں یہاں رشتے حجاب و احتیاطوں میں. پنپتے ہیں یہاں رشتے حجاب و احتیاطوں میں, بہت بے باک ہوتے ہیں وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. واہ. شعر دیکھیں کہ دکھاتے ہی نہیں جو مدتوں تشنا لبی اپنی. واہ. جو ہمارے پیچھے ساتھی بیٹھے ہوئے انگلش میڈیم والے بچے تھوڑا پیاسا تشنا لبی, کہ دکھاتے ہی نہیں جو مدتوں تشنا لبی اپنی, صبح کے سامنے آ کر وہ پیاسے ٹوٹ جاتے ہیں. واہ, بہت اچھا ہے سر. صبح کے سامنے آ کر وہ پیاسے ٹوٹ جاتے ہیں, اور یہی ایک آخری سچ ہے جو ہر رشتے پہ چسپاں ہے. واہ. صدر محترم کے قدموں میں رکھتا ہوں کہ یہی ایک آخری سچ ہے جو ہر رشتے پہ چسپاں ہے, ضرورت کے سمے اکثر بھروسے ٹوٹ جاتے ہیں. واہ بھائی, واہ 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 واہ. یہی ایک آخری سچ ہے, یہی ایک آخری سچ ہے جو ہر رشتے پہ چسپاں ہے, یہی ایک آخری سچ ہے جو ہر رشتے پہ چسپاں ہے, بھروسے ضرورت کے سمے اکثر بھروسے ٹوٹ جاتے ہیں, اور گزارش اب بزرگوں سے یہی کرنا مناسب ہے. واہ. گزارش اب بزرگوں سے یہی کرنا مناسب ہے, زیادہ ہوں جو امیدیں تو بچے ٹوٹ جاتے ہیں. بہت اچھا شعر. ذرا سی چوٹ کو محسوس کر کے ٹوٹ جاتے ہیں, سلامت آئینے رہتے ہیں چہرے ٹوٹ جاتے ہیں. واہ. ایک آدھ شعر کے ایک آدھ غزل کے دو چار شعر کہتا ہوں کہ جنوں میں ریت کو یوں ہی نہیں نچوڑا تھا. واہ. جنوں میں ریت کو یوں ہی نہیں نچوڑا تھا, ہماری پیاس زیادہ تھی پانی تھوڑا تھا. جنوں میں ریت کو یوں ہی نہیں نچوڑا تھا, ہماری پیاس زیادہ تھی پانی تھوڑا تھا, اور پھر اس کے بعد تو آنکھوں سے نیند غائب تھی. پھر اس کے بعد تو آنکھوں سے نیند غائب تھی, کسی خیال نے احساس کو جھنجھوڑا تھا. کسی خیال نے احساس کو جھنجھوڑا تھا, اور تمام عمر بھٹکتے رہے تھے وحشت میں. تمام عمر بھٹکتے رہے تھے وحشت میں, بس ایک مرتبہ ہم نے حصار توڑا تھا. واہ. جنوں میں ریت کو یوں ہی نہیں نچوڑا تھا, ہماری پیاس زیادہ تھی پانی تھوڑا تھا. اور یہ بس سمے کی پابندی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ مانتا ہوں اور لوگوں سے ذرا مہنگا ہوں میں. واہ. دوستوں آپ سب تک پہنچے کہ مانتا ہوں اور لوگوں سے ذرا مہنگا ہوں میں, جھوٹ کے بازار میں لیکن کھرا سودا ہوں میں. بہت اچھا ہے. مانتا ہوں اور لوگوں سے ذرا مہنگا ہوں میں, جھوٹ کے بازار میں لیکن کھرا سودا ہوں میں, اور تو ہے کوزہ گر تیری مرضی ہے جیسا ڈھال دے. واہ. تو ہے کوزہ گر تیری مرضی ہے جیسا ڈھال دے, چاک پہ رکھا ہوا ایک ڈھیر مٹی کا ہوں میں. بھائی واہ واہ. کہ تو ہے کوزہ گر تیری مرضی ہے جیسا ڈھال دے, چاک پہ رکھا ہوا ایک ڈھیر مٹی کا ہوں میں, اور جب سے تجھ سے بات کی دیکھا تجھے تجھ کو سنا. کہ جب سے تجھ سے بات کی دیکھا تجھے تجھ کو سنا, تب سے نابینا ہوں میں گونگا ہوں میں بہرا ہوں میں.
کہ جب سے تجھ سے بات کی دیکھا تجھے تجھ کو سنا، تب سے نابینا ہوں میں، گونگا ہوں میں، بہرا ہوں میں، اور اس حقیقت کا بتاؤ سامنا کیسے کروں، اس حقیقت کا بتاؤ سامنا کیسے کروں، آئینہ بھی سامنے ہے اور بے چہرہ ہوں میں۔ واہ 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 واہ، مانتا ہوں اور لوگوں سے ذرا مہنگا ہوں میں، جھوٹ کے بازار میں لیکن کھرا سودا ہوں میں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ سنا دیا، مجھے لگتا ہے کہ میری ادھاری ان لوگوں پہ ہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی دیر سے تالیاں بجا رہے تھے، تو ان کی عمر کا خیال کرتے ہوئے میں ایک دو شعر اور اس کے بعد اپنی جگہ پہ واپس۔ آپ سبھی ہمارے جو ینگ دوست ہیں، حالانکہ آپ کے لیے بھی ہے، آگے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کہتا ہوں کہ ایک ایک چسکی چائے کی پھر تو ہوش اڑانے والی ہو، ایک ایک چسکی چائے کی پھر تو ہوش اڑانے والی ہو، تو نے جس پہ ہونٹ رکھے تھے کاش یہی وہ پیالی ہو۔ میں جان رہا تھا آپ تک یہ بات پہنچے گی اور آسانی سے پہنچے گی کہ ایک ایک چسکی چائے کی پھر تو ہوش اڑانے والی ہو، تو نے جس پہ ہونٹ رکھے تھے کاش یہی وہ پیالی ہو، اور آدھے سوئے آدھے جاگے پاس میں ایسے بیٹھے ہیں، واہ، آدھے سوئے آدھے جاگے پاس میں ایسے بیٹھے ہیں جیسے ہم نے شام سے پہلے نیند کی گولی کھا لی ہو۔ آدھے سوئے آدھے جاگے پاس میں تیرے بیٹھے ہیں جیسے ہم نے شام سے پہلے نیند کی گولی کھا لی ہو، اور شعر آپ سب کے مطلب کا ہے کہ جیسے ہم نے شام سے پہلے نیند کی گولی کھا لی ہو، اور غیر ضروری باتیں کرنا بھی اب بہت ضروری ہے۔ واہ، بالکل، کس نے کہا؟ بہت بڑھیا، کہ غیر ضروری باتیں کرنا بھی اب بہت ضروری ہے، مجھ کو فوراً فون لگانا جیسے ہی تم خالی ہو، ایک ایک چسکی چائے کی پھر تو ہوش اڑانے والی ہو، تو نے جس پہ ہونٹ رکھے تھے کاش یہی۔ بہت بہت شکریہ۔